اللهم رب هذه الدعوة التامة أشهد دين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سورہ احقاف کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار قیامت تک نہیں سن سکتے، اور وہ ان کی دعا اور پکار سے غافل ہے اور بے خبر ہے۔ قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پورا قرآن جو ہے اللہ کی توحید کے ارد گرد ہی گھومتا ہے کہ مشکلات کا حل کرنے والا، مصائب کو دور کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمانے والا، دکھیوں کے دکھ زائل کرنے والا، رزق میں کشادگی اور برکتیں عطا فرمانے والا، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ اس لیے یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کسی بھی صورت میں ما فوق الاسباب جو معاملات میں ان معاملات میں غیر اللہ کو نہ پکارا جائے۔
قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، جہاں جہاں بھی کوئی انسان بس رہا ہے سارے سن لو، یا ایھا الناس، اس میں کافر اور مسلمان کی کوئی قید نہیں، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان کھول کے سنو، ہوشیاری کے ساتھ سنو، عقل ذہن کو حاضر کر کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، فرمایا اور ان سے مدد طلب کرتے ہو، نہیں یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں سارے کے سارے ہی اگر اکٹھے ہو جائے تب بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہاتھی کی مثال بھی دے سکتا تھا، اللہ نے ہاتھی کی مثال دی نہیں قرآن میں، ہاتھی کا بتایا نہیں قرآن میں، ہاتھی والوں کو کیسے ذلیل کیا تھا اللہ نے، کیسے رسوا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں شیر کی مثال بھی دے سکتا تھا، شیر اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کسی طاقتور مخلوق کی مثال بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے مکھی کی مثال دی کہ طاقتور مخلوق کا پیدا کرنا تو کجا یہ تھے کہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، اکیلا نہیں سارے اکٹھے مل جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، مشرق سے بھی آ جائیں، مغرب سے بھی آ جائیں، جنوب سے بھی آ جائیں، شمال سے بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، درمیان والے بھی آ جائیں، سارے مل جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فرمایا ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا صرف اتنی بات نہیں ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ایک مکھی ان کے کھانے پر بیٹھ کے اپنے حصے کا کھانا اٹھا کے لے جائے تو فرمایا یہ اس مکھی سے وہ کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، بعض لوگوں کو اس میں کوئی حاکم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام تاجر بھی ہو سکتا ہے، اللہ پتہ کیا کرتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مروا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کی ہے، میں نے عجیب نہیں کی، ابھی آپ مان جائیں گے۔ یعنی اس کے ہاتھ سے، ہاتھ بھی اس کا، منہ بھی اس کا، وہ بندے کہتے ہیں نا پنجابی اپنا منہ تے اپنی چپیڑ، ہاتھ بھی اس کا، منہ بھی اس کا، اور اللہ اس کے منہ پر اس کے ہاتھ سے تھپڑ مروا دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں ایک مکھی آتی ہے منہ پر بیٹھ کے وہ اڑاتا ہے، پھر آتی ہے پھر وہ منہ پر بیٹھ کے اس کو تنگ کر لیتی ہے، مکھی جاتی نہیں، بندے کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اب جو میں نے بیٹھی نہ تو اس کو مارنا ہے، وہ زور سے تھپڑ جو مارتا ہے مکھی پھر نکل جاتی ہے، تھپڑ اس کے منہ پر لگ جاتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو بتاتا رہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں اگر تجھے عاجز کرنے پہ آؤں تو اس حقیر سی مخلوق کے سامنے بھی تجھے عاجز کر دوں، میں اگر اس کو تجھ پر مسلط کر دوں، دیکھنے میں کیا ہے حقیر سی مخلوق ہے، اگر اس کو مسلط کر دوں، یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کھانے میں مکھی گر جاتی ہے،
فرمایا وہ کیا کرتی ہے، یہ بھی تجربہ کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں وہ کمال کی بات اور سچی ہوتی ہے۔ مکھی فرمایا جب کھانے میں گرتی ہے تو اپنا ایک پر بھگوتی ہے، ایک پر اوپر رکھتی ہے۔ فرمایا جو پر کھانے میں بھگوتی ہے اس میں بیماری ہوتی ہے، اور جو پر اوپر رکھتی ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر گر جائے تو اس کو پوری کھانے میں بھگو کے نکال دو، کھانا استعمال کر لو، پھر جو نقصان دہ مادہ پیدا ہوا تھا کھانے میں اس کے دوسرے پر کے ڈبونے کی وجہ سے وہ کھانا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کھانے کے اوپر بیٹھے اپنے حصے کا کھانا اٹھائے لے کر فرار ہو جائے تو جناب دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ لے کے چلی جاتی ہے۔ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، یہ اللہ بتا رہے ہیں اے میرے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے وہ بھی سنو، اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی سنو۔ فرمایا جو پکارنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ فرمایا یہ دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ بعض دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے بڑا ہی ٹائم ہو گیا دعا مانگتے 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 مانگتے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ شیطان انسان کو کہتا ہے وہ یار تجھے اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک تو ملا نہیں، چل کہیں اور چلیں، چل کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آدمی رات کو اپنے گھر میں ہوتا ہے، گھر میں جب ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے تو آواز مارتا ہے، ماں کو آواز مارتا ہے، ماں گہری نیند میں سوئی ہوتی ہے، نہیں سن پاتی۔ پھر باپ کو بلاتا ہے، باپ بھی نہیں سن پاتا۔ بھائی کو بلاتا ہے، بھائی بھی نہیں سن پاتا۔ چلو بیوی اس کے کمرے میں سوئی بھی ہوتی ہے، اسے بلاتا ہے، وہ بھی نہیں سن پاتی۔ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں سب کو آوازیں دے دے کے تھک گیا ہوں، میری کوئی بھی نہیں سنتا۔ اللہ جو نیند کو غالب کر دیتا ہے نا، نیند بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو نیند کو غالب کر دیتا ہے تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہو تو پھر اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ سارے سو گئے، اللہ سارے غافل، اللہ مجھے ضرورت ہے۔ کبھی یہ وقت بھی آتا ہے اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جنہیں تو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور اور تو خود بھی کمزور۔ اب آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں۔ آج کل ہر جمعے میں ایک دو نبیوں کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو بھائی لے گئے اور انہیں کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں جب ڈال دیا تو اب گھر بھی تو آنا تھا نا واپس۔ اب سوچنے لگے کہ بھائی کو تو ہم آگے پھینک کے باپ کو کیا بتلائیں۔ جب لے کر جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ایسے لگتا ہے، دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کیسے؟ جیسے آپ نکلیں، آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا بابا ہو ہماری طرح کا، اگر کوئی بابے کی بات سننے والا اور ماننے والا ہو تو بابا کہتا ہے کہ آپ بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، دیکھنا کہیں بچہ گم نہ کر آنا۔
سمجھ آئی نا؟ آج کل اولادوں کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہماری عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں ہاں یار بابا ٹھیک ہی سی، پر اب کیا فائدہ، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بابا اپنا 50 سال کا 60 سال کا تجربہ آپ کو دے رہا تھا، یہاں نہیں یہاں بیٹھ جا، تو اس میں بابے کا 60 سال کا تجربہ ہے۔ 60 سال کی منزل تمہیں ایک لحظے میں عبور کروا رہا ہے، وہ ایک لحظے میں 60 سال تجھے دور پہنچا رہا ہے وہ، کہ جہاں تو تجربہ کر کے آئے گا، عمر ضائع کر کے آئے گا، وہ بوڑھا تجھے ایک لحظے میں اس منزل پر پہنچا رہا ہے۔ لیکن خون گرم ہوتا ہے، وہ سمجھتا نہیں بابے میں تو خون ہی نہیں ہے، بابے کا تو خون ٹھنڈا ہو گیا، شاید جم گیا ہے۔ جم نہیں گیا ہوتا، بابے میں خون ہوتا ہے، تب بھی زندہ ہوتا ہے بابا۔ تو وہی کامیاب ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، کہنے لگے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو لے کر تو جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ جس جنگل میں آپ نے جانا ہے اس طرف لوگ کہتے ہیں بھیڑیے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مسوم ہے، اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو گھر بھی تو واپس آنا تھا۔ بیٹھے سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے کوئی مشورہ کرو۔ مشورہ کیا، کہنے لگے بس یہی کام ٹھیک ہے، کیا کریں؟ فرمایا یوسف کی قمیص کو اتار لیا تھا ہم نے، یا اتار لیا تھا ہم نے، فرمایا یوسف کی قمیص کو خون لگا لیا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے ایک ہرن پکڑا یا بکری پکڑی، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد یوسف کی قمیص کو خون لگایا۔ اب خون جو لگایا تو فرمایا قریب آتے جا رہے ہیں گھر کے۔ اب تو لوگ ذرا بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں نا، ترقی یافتہ دور ہے۔ پرانا دور تھا، ہمارا بچپنے کا دور تھا، کہیں کو بندہ فوت ہو جاتا تھا نا تو عورتیں دور دور سے آتی تھیں، دیہاتوں سے آتی تھیں، جو ہی اس گلی میں داخل ہوتی تھی تو رونا پیٹنا، ماتم کرنا، چیخنا، چلانا شروع کر دیتی تھی۔ سارے محلے کو پتہ چلتا تھا ہاں جی کوئی ان کی برادری کا بڑا قریبی عزیز آیا ہے جسے بڑا دکھ ہے۔ حالانکہ یہ دکھ والی بات کم ہی ہوتی ہے، زیادہ تر کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھر میں اگر میت ہوتی تھی نا زمانے جاہلیت میں، تو کچھ قبیلے کی عورتیں وہاں جا کے بین کرتی تھی، روتی تھیں، تو یہ ہوتی تھی برتن۔ کیا ہوتی تھی؟ جب ان کا کوئی مرتا تھا تو پھر یہ جاتی تھی روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی تھی، وہ برتن پوری برتن ادا کرنے کے لیے جاتی تھی، یہ برتنیں تھیں۔ اب تو دور ترقی کر گیا نا، کچھ برتنیں تو ابھی تک چل رہی ہیں، خیر چلیں وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو آئے سوچا اب کیا کریں؟ اس وقت کا دستور تھا کہ کوئی حادثہ فاجعہ ہو جائے تو چیختے چلاتے بستی میں داخل ہوں۔ قرآن کہتا ہے بِدَمٍ کَذِب، بکری ذبح کی یا ہرن ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو اس کا خون لگایا، خون لگا کے کرتا جناب اٹھایا ہوا ہے، جھنڈا بنایا ہوا ہے، چیختے چلاتے آ رہے ہیں۔ آخر وہ 11 بھائی تھے، پوری ایک جماعت تھی، 1 2 3 تو نہیں تھے، 11 تھے۔ فرمائے آئے چیختے چلاتے روتے ہوئے، ہائے ہم مر گئے، ہائے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب ان کا شور سنا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا تمہاری بکریوں کو نقصان ہو گیا ہے یا تمہارے مال و مویشی میں سے کوئی مر گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ حضرت یعقوب کہنے لگے فما اصابکم، اور تانوں ہویا کیے، فما اصابکم، اور تانوں ہویا کیے۔ پیغمبر نے جس وقت نگاہ ڈالی تے ویکھیا یوسف کوئی نہیں۔
یہ گئے تے 12 سن آئے 11 نے گئے کنے سن 12 تے آئے کنے نے 11 آکھن لگے آئینا یوسف او میرے پترو یوسف کتھے آئینا یوسف تے کی کہن لے ابا جی اسے واسطے تے اساں جلوس کڈے آئے اسے واسطے تے اساں چنڈا ہاتھ وچ پڑے آئے اینا یوسف کہن لگے قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبقو کدی قرآن پڑھیا کرو یار رواج ہی ختم ہو گیا قرآن پڑھنا کوئی کھولدا ہی نہیں نہ سویرے اگے مسجداں چ آنا تے ریلاں تے لوکاں دے قرآن وکھرے وکھرے پے ہوندے سن ہر بندہ فجر دی نماز پڑھ کے پاویں 2 آیتاں پڑھے پاویں 1 آیت پڑھے جوان کی بچے کی بڈھے کی بیٹھ کے قرآن پڑھ دے سن میں ایک گل اکثر کرنا جمعے دے وچ پھر دہرا دیاں یہ ظلم عظیم ہے جڑا اساں چکے ہیں نا سارے نے رل کے گھر کاری لوا لو کرتے ہیں نا وہ 4 پیسے کی آ گئے نے تواڈے کول تسی تے عذاب تے پھس گئے ہو یہ پتہ جی کی نقصان ہے تواڈے بچے دا رابطہ مسجد نال ٹوٹ گیا تواڈے بچے دا رابطہ مسجد نال ٹوٹ گیا سمجھ آئی کسی دے گھر گل دیو تواڈے بچے دا رابطہ مسجد نال ٹوٹ گیا او لوگ سمجھدار نے جنہ دا بچہ قرآن پڑھن دے واسطے مسجد دے اندر آندا ہے کیوں اس بچے دا رابطہ مسجد دے نال رہے گا نماز بھی پڑھے گا انہوں پتہ لگے گا مسجد دے آداب کی نے مسجد دا احترام کی ہے مسجد دا وقار کی ہے مسجد اندر بیٹھنا کس طرح ہے مسجد دے اندر اٹھنا کس طرح ہے مسجد دے اندر گفتگو کس طرح کرنی ہے انہوں کوئی پتہ نہیں کیوں قاری صاحب آئے دروازہ کھڑکڑایا قاری صاحب آ گئے نے ڈیوٹی چ بہ دیو قاری جو ہے ڈیوٹی چ بہ گیا 2 3 5 منٹ زیادہ سے زیادہ قاری صاحب دیتے انہوں اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے نا اگلے گھر بھی تو جانا نا قاری کو اتنا ٹائم تے نہیں نا تساں بھی قاری نے اتنے پیسے دینے نے وہ 3 منٹ ہی دینا ہے تمہیں سمجھ آئی خدا دا خوف کرو کوشش کرو بچیاں نوں مسجد چ بھیجن دی بچے دا تعلق مسجد دے نال پیدا ہوئے وہ جو بھی مسجد ہے آپ کے محلے کی مسجد میں بچے کو بھیجیں کہ آپ کے بچے کا تعلق مسجد کے ساتھ پیدا ہو اسے پتہ ہوگا میں نے جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے اسے پتہ ہوگا میں نے نماز پڑھنے بھی جانا ہے اسے پتہ ہوگا میں نے صف میں جا کے یوں کھڑے ہونا ہے خیر میں بات کر رہا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی کہنے لگے وما اصابکم او کی بنیا تواڈے نال چنڈا چکے آ جے آ گئے ہو تواڈیاں بکریاں تے نہیں کدرے مر گئیاں کوئی گاواں تے نہیں تواڈیاں مر گئیاں تواڈے نال ہویا کی ہے وما اصابکم حضرت یعقوب دروازے دے اوتے بیٹھے ہوئے نے ویکھیا رولا پہ گیا کہندے نے وما اصابکم او کی بنیا تواڈے نال نگاہ اٹھی کہ گئے تے 12 سن آئے 11 نے گئے کنے سن 12 آئے کنے نے 11 کہندے نے اینا یوسف اینا یوسف او یوسف کتھے وے اینا یوسف یوسف کتھے وے اونا کیا ہور تے کسے بہانے دی لوڑ نہیں بات تے بنی بنائی ہے ابا جی نے آکھیا تی جان لگیاں ویکھو بھیڑیاں دا علاقہ ہے کدرے نو بھیڑیا ہی نہ کھا جائے انہیں کیا اے ہوئی بہانہ بنا لو کی کہنے لگے کہنے قالو یا ابانا قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف ابا جی اسی دوڑنے لگے آپس وچ اساں دوڑاں لائیاں کیڑا جتدا ہے ہن بھی تے دوڑاں لگی ہیں نا کیڑا جتدا ہے کیڑا جتدا ہے مسجد آن دا ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں دکان تے بیٹھے ہیں کیڑا جتدا ہے اپنے کارخانے چ بیٹھے ہیں کیڑا جتدا ہے پتہ اس ویلے لگدا ہے یو پہ ڈاکٹر آندا ہے تیرا یورو کیسڈ ود گیا ہے ہن میرے ال بھی مال سٹیا کر پھر پتہ لگدا ہے شوگر ہو گئی ہے شوگر دی دوائی بھی کھایا کر کو سانوں بھی مال لایا کر
پھر پتہ لگتا ہے ہون کوئی اور بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹر آندا ذرا ساڈے ال بھی پھیرا پایا کر، سانو بھی مال لایا کر، کیوں دوڑ لگی ہوئی ہے، تیری بھی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر دی بھی لگی ہوئی ہے، دوجیاں دی بھی لگی ہوئی ہے، تریجیاں دی بھی لگی ہوئی ہے۔ اے آندے نے اسی جناب 11 پرا کی کرن لگ پے، اساں دوڑ لا لئی، ساڈے چوں جتدا کیڑا ہے؟ قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبقو اسی تے جناب دوڑ لا لی، ریساں لا لیاں، اتنے دنیا تے ریساں ہوندیاں نے، اساں ریساں لا لیاں تے کی کیتا؟ نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا، تے یوسف نو اسی چھڈ گئے اپنے کھانے پینے دے سامان دے کول، یوسف تو ایتھے بویں۔ ویکھو ہن جھوٹ پھڑیا کہ کن جاندا، فرمایا نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا، اساں یوسف نو چھڈیا اپنے سامان دے کول، فاکلہ الذئب، ابا جی اونوں تے پیڑیا کھا گیا ہے۔ اگوں کی آندے نے وما انت بمؤمن لنا، ابا جی تساں ساڈی گل تے یقین نہیں کرنا، وما انت بمؤمن لنا، ابا جی تساں ساڈی گل نو مننا کوئی نہیں، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ابا جی اسی سچے ہوئے تامی تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں، مننی کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا انہوں نے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے کرتا پیش کیتا، کی پیش کیتا؟ اسی کسے دیکھنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اصل بال مبارک ہوئے نا تے دل کردہ انہوں اکھاں تے لائے بندہ، انہوں چمے بندہ، اس بال مبارک انہوں اپنا سر دا تاج بنائے بندہ۔ کسے نیٹ تے میں ویکھنا نا تو ایڈے ایڈے لمبے بال نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کدی ایڈے لمبے بال نہیں رکھے۔ دادا کرو نا ذرا، آپ دیاں زلفاں صرف ایتھے تک ہوندیاں سن، ٹھیک ہے، آپ دیاں مبارک زلفاں والضحیٰ والیاں زلفاں، فرمایا جے اصلی لب جان تے اسی اکھاں تے لائیے سر دا تاج بنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں زلفاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک، اے تے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناخن مبارک، اے سب تو آخر دے اتے حضرت امیر معاویہ دے کول سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا دی جس وقت بنو قبر دے اندر دفن کرن لگو، فرمایا بال تے ناخن میریاں اکھاں تے میرے منہ دے اتے رکھ دے آجے، سمجھ آئی نا؟ ہون جناب اسی گل مننی نہیں، نبی پاک دی گل مننی نہیں، تے اساں آکھیا جناب اے زلفاں نبی پاک دیاں نے، جے نبی پاک دیاں نے تے ساڈے سر متھے دے اوتے ساڈے سر دا تاج نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل مننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے ایمان لے آنا، آپ دے فرمان تے عمل کرنا، ایمان دا اے بھی تے ایک حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعض لوگ مدینہ منورہ دے اندر جان والے، روضے شریف دیاں زیارتاں کرن والے، ریاض الجنہ دے اندر نفل و نوافل پڑھن والے، مسجد نبوی شریف دے اندر جس جاندے نے تے امام دے پیچھے نماز، ذرا سوچو، امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھ دے، آندے نے ساڈی ہوندی، جاگ دیو ستے ہو، میں لگتا ہے کچھ ستے ہو، موسم وال لینا ہوتا ہے، جاگ دیو ستے ہو، کی آندے نے گئے ہاں روضہ شریف ہے، تینوں اللہ اتھے لے جائے، جا کے ہوتے جا کے آپ کمیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے تینوں لے جائے، جا کے کمیں السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتھے تینوں تے منوں اللہ لے جائے، جا کے کمیں السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بڑیاں نصیباں دیاں گلاں نے، اے بڑیاں مقدراں والیاں گلاں نے، اے بڑیاں برکتاں والیاں باتاں نے، اتھے تینوں لین جان والا اللہ لے گیا ہے، او بد نصیبہ،
اس مسجد دے اندر بھی تیرے نصیباں دے اندر امام دے پیچھے جماعت دے نال نماز پڑھنی مالک نے نہیں لکھی تے آندا کی ہے میری بولو تے صحیح روٹی کھا کے ہے ناشتہ کیتا ہے نہیں اگلے جو میرے کو دیکھ شیک پکائی ہے کوئی نہیں گل خیر کیتا ہے تساں تے نہیں آکھنا پکا لیا کرو مطلب پیسے نہ دینے پے بڑے بڑے تسی ماشاءاللہ کنے ہو ایسی کوئی گل نہیں سمجھ آئی جی نا گل لے گیا اللہ کو دعا کر اللہ منو بھی لے جائے تے تینوں بھی لے جائے مدینہ دیاں فضاواں دے اندر اللہ ساہ لینے نصیب فرما دے فرمایا اوتھے گیا ہے روضے شریف دی زیارت ہو گئی ہے ریاض الجنت نمازاں پڑھ لیاں نے مسجد نبی شریف دے اندر نفل و نوافل پڑھ لے نے مؤذن نے اذان دیتی ہے کی کہندے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ادا معنی کی ہے حی علی الصلاۃ حی دا معنی آجا حی علی الصلاۃ جماعت نماز پڑھنے والے مسیتی آجا حی علی الصلاۃ او جماعت نماز پڑھا کے مسیتی آجا حی دا معنی آجا جیوندے تے آجا موئے تے اوتھے ہی رو جتھے بیٹھے ہیں حی علی الصلاۃ آجا کتے نماز جماعت پڑھنے واسطے آجا مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے اذان دینی شروع کر دیتی ہے کہندے حی علی الصلاۃ او تے اذان سنیے تے انج بندہ ہو جاندا ہے جکن دیوانہ ہو جاندا ہے مسجد نبوی شریف دے منارہ تو اذان دی جس آواز آندی ہے او دا ترنمی ہو رہے او دا سروری ہو رہے او دا جناب مزہ ہی کچھ ہو رہے او کہندے حی علی الصلاۃ آجا کتھے جناب محمد رسول اللہ دی مسجد وچ آجا کدے بتے آجا جماعت لڑا کے اذان اسے بتی ہوندی ہے نا کدے بتی ہوندی ہے بولو آنا تسا مرضی نہ لے کل تے بولو نا کدے بتے اذان ہوندی ہے جماعت نال اور مسلماناں جیونے تے کتھے مسجد جیونے تے اپنے بچیاں نوں بھی مسیتی کلیا کر انہاں صف دے وچ کھڑا ہون دی جاچ آ جائے انہاں نماز پڑھنے دی جاچ آ جائے اے بڑا بڑا کام ہی آواز آئی مدینہ شریف دی مسجد نبوی دے مناراں دے وچوں حی علی الصلاۃ آجا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد شریف دے اندر آجا جماعت کھلون والی ہے کتھے جماعت کھلون والی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسجد شریف دے اندر جماعت کھلون والی ہے آجا ایک ہی کر دے اینو شیطان آندہ مؤذن کہندہ اندر آجا شیطان کہندہ باہر آجا نظارہ دیکھو نا اتھے جا کے اے دو قسم دے کرونے جنہاں نو مؤذن کی کہندہ مسجد دے اندر آجا تے تو اوتھے جا کے بیت اللہ دے سین دے اندر اللہ تینوں بھی لے جائے تے منوں بھی لے جائے جا کے نظارہ دیکھ لیں دو قسم دے گروہ نے جڑے حی علی الصلاۃ دے جواب دے اندر کچھ باہر جا رہے نے کچھ اندر آ رہے نے باہر جان والے انو شیطان پہ آندہ آجا او جڑا مؤذن اذان کہہ رہا وہ کہندہ اندر آجا تے بارو شیطان سدے پیا مار دے میں بھی نسی جا رہا جتوں تک اذان دی آواز آوے گی تمہیں دوڑ لا کے ایتھوں نکلیا اے دے پیچھے جماعت نماز نہ پڑھی اے دے پیچھے جماعت نماز نہ پڑھی او تیری کیوں نہیں ہوئی آندہ میرا میں پیراں میں کیاں پیراں تم پیر نہیں تو میری پیڑے میں پیرا او شیطان دے آکھے لگ کے باہر ٹر گیا کچھ رحمان دے آکھے لگ کے اندر ٹر گئے جڑے اندر ٹر گئے اور دوجا انعام ملیا حی علی الفلاح تم آ گئے جا تینوں کامیابیاں دے تاج پہنا کے نہ بھیجا تو مینوں رب عرش عظیم نہ آکھی سمجھ آئی نا گل نہیں فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام دے بچے آئے نا جڑے ویلے کی کہندے نے کرتا لے کے آئے نے گل اتھوں چلی تھی کرتا لے کے
اور تبرکات نو منن والے آ تبرکات دا احترام ہے، نبی پاک دے کرتے شریف دا بھی احترام ہے، ازواج مطہرات دے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کرتا مبارک سی، جس نے لوگوں نو بخار ہو جاندا، لوگ بیمار ہو جاندے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کرتے مبارک نو پانی دے اندر پے کے انہوں نچوڑ کے بیماراں نو پانی پلا دیتا جاندا، اللہ شفا عطا فرما دیندا۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ کہ والی وسلم دا کرتا مبارک بھی برکت مالا، کرتا مبارک بھی عزت مالا، کرتے مبارک دے اندر بھی مالک نے شفا ماں رکھ دیتی ہاں۔ شفا ماں رکھن والا کون ہے؟ اللہ شفا ماں رکھن والا۔ فرمایا جے کرتا یوسف علیہ السلام دا لے کے آئے، کرتا نبی دا کرتا ہے تے ویکھن والا بھی نبی ہے، ویکھن والا بھی ویکھیا انج کر کے، پھر انج کیتا، پھر انج کیتا، پھر وشکاروں ویکھیا تے پھر پتراں نوں ویکھیا۔ میں کی گل کیتی؟ اج کل دے منڈے آندے نے ابے نوں عقل کوئی نہیں، ابے نوں عقل، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے آندے تھے، ابے نوں عقل، تینوں بندہ پوچھے کھوتے نوں، وہ کھوتیا تیرے نوں تے کھوتا سیاںا ہے، جڑا ابے نوں آنے عقل کوئی نہیں، وہ تیرے نوں تے کھوتا۔ میں پچھلے جمعے بھی آکھی تھی پنڈاں دے لوگ کھوتے تے پٹھے لد کے نا تو بننے تے چاڑ دے اپنے گھر جاندا، گوانڈیاں دے گھر کدی نہیں گیا، سمجھ آئی نا؟ باہروں لوگ مجھاں نوں انج راہ تے پاندے نے، اپنے اپنے گھر وڑدیاں جاندی نے، دوجے دے گھر کدی نہیں وڑیاں۔ جے دوجے دے گھر وڑن تے آندے نے سائیں مرن نہیں ایتھے کتھے آ بڑی ہیں؟ ہاں ہاں جا کسے پنڈ والے نوں پوچھ جا کے، آندے نے سائیں مرن نہیں ایتھے کتھے آ بڑی ہیں؟ انہیں سوٹے دو مار دے، ساڈے کروں کیوں پٹھے کھادے نہیں، ساڈے کروں کیوں پٹھے کھادے نہیں؟ تینوں حیا نہ آئی، تینوں حیا نہ آئی، پالن والا ہور، بنان والا ہور، سوامرن والا ہور، تے توں جا کے دوجے آنیاں کھرلیاں دے اندر منہ مارنا ہے۔ اگلے آندے نے سائی مرن نہیں، اوتھے جا جتھے تیرا سائی ہے، ساڈے ویڑے کی لین آیا ہے؟ سانوں تے اپنی پئی ہوئی ہے۔ خیر میں گل پیا کردا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا ویکھیا، کی ویکھیا؟ پھر ویکھیا، کی کیتا؟ پھر ویکھیا، پھر ویکھیا تے پھر آنکھ اٹھا کے انہاں نوں ہی ویکھیا، جماعت ولیاں دی ہے، ہاں ہاں نبی دے پتر نے، اللہ اندے ولی نے، جماعت ولیاں دیے، جماعت ولیاں دیے، نبی دے صاحبزادے نے۔ اکھ اٹھا کے ویکھیا، کرتا بھی ویکھیا، انہاں نوں بھی ویکھیا، کہن لگے یارو پیڑیا تے بڑا ہی سیاںا ہے، پیڑیا تے یوسف سارا ہی کھا گیا ہے، یوسف سارا ہی کھا گیا ہے، نہ کدھرے دند لگیا ہے، نہ کدھرے او دیاں جناب وہ نکیلے دند جڑے ہوندے نے او لگے نے، انہیں ایڈا کرتے دا ادب کیتا ہے۔ اور زبان دے نال ادب کرنے والے یاد رکھ، تو بھیڑیا تو ہی بدتر انسان ہے، عمل کے بغیر زندگی بیکار ہے انسان کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ویکھ دے نے تے بار بار ویکھ دے نے، ویکھ کے کی آندے نے پیڑیا ایڈا ہی سیاںا نکلیا ہے، سارا یوسف کھا گیا ہے، سارا یوسف کھا گیا ہے۔ تے فرمایا ما ارا بہی اثر ناب ولا ظفر، ما ارا بہی اثر ناب ولا ظفر، کہندے نے میں دے اتے پیڑیے دے نہ تے ناخنا دا جناب نشان ویکھیا ہے، نہ دنداں دا نشان ویکھیا ہے، سارا یوسف کھا گئے، سمجھ آئی نا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جناب جس ویکھیا تے چپ کر گئے، ہون آکھیا انہاں تے جو کچھ کرنا سی کر لیا ہے، ہون رابطہ کیتا تے کال کتھے ملائیے، اللہ نال کال ملا لئیے،
کی کہندے نے واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کو مدد مانگتے ہیں تو کی کہندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ہن اپنے پتراں نوں کہن لگے کہ جو کوئی تساں کام جاری کیتا ہے نا، کہ جڑے تسی مشورے کر کے آئے ہو نا، فصبر جمیل، ایک کہانی تے لمحہ ہی صبر پہ گیا ہے پر کراں گا میں صبر، فصبر جمیل۔ کدی کدی کام اللہ کو دعا منگو، اسی اینے جوگے ہے ہی نہیں، اسی کسی ازمائش جوگے، یہ نبی سن جڑے ازمائشاں تے ثابت قدم رہے، یہ نبی سن، تو یا پھر او بندہ ازمائش تے ثابت قدم رہندا ہے جدے تو خاص فضل ہوئے، تو نہیں تے سان تے بڑے بڑے ٹہندے ڈٹھے نے۔ فرمایا فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے اے میں فصبر جمیل، میں صبر جمیل کراں گا، تے جو کوئی تسی آکھ رہے ہو میں اے دے اتے تواڈے کہن تے اللہ کولوں کی مدد منگاں گا، مدد منگاں گا، کی منگاں گا، کی منگاں گا، مدد منگاں گا، تے ایک دن ضرور میرا اللہ منوں اپنے یوسف نال ملا دے گا۔ تے آکھیا کی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا میری شکایت کدے اگے، اللہ اگے شکایت ہے، میں اللہ اگے شکایت کراں گا۔ تو ایک گل دساں، کسی نال جھگڑا ہو جائے نا، جڑے کوئی بندہ تانوں کہے نا ہن میں رب اگے تہاڈی شکایت لاں گا، تے پیچھے ہو جایا کرو، پیچھے ہو جایا کرو، جے سچا ہے تاں وی، جے جھوٹا ہے تاں وی، جے جھوٹا ہے تو وہ اتنے پہ جائے گی، جے سچا ہے تو پھر پیچھا ہو جایا جے، پیچھا ہو جایا جے، جڑا کہے گا میں رب اگے تیری شکایت لاں گا، دنیا تے میرا مددگار کوئی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے گئے نے میدان بدر دے اندر، کتنے گئے نے میدان بدر بھی جس گئے تے آپ تو پہلا کافر پہنچ گئے، آپ تو پہلا کافر پہنچ گئے، کافر جس وقت پہنچے نا تو انہاں جڑی پکی تھان تھی نا اوتھے تے قبضہ کر لیا، تے پانی دا ایک خوہ سی اوہدے تے بھی انہاں ہی قبضہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے صحابہ نے ویکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ ساڈے حصے جو جگہ آئی ہے جتھے ریت ہے نیری، فرمایا میرے محبوب گھبرا نہ، ظاہر دے وچ وہ مضبوط ہے انہوں دی پوزیشن، لیکن جدی میں پوزیشن مضبوط کراں گا او دی ہوے گی، ظاہر تے نہ جایا کر، ظاہر تے نہ جایا کر۔ ایتھے بڑے بڑے مضبوط پوزیشن والے اساں ڈٹھے ٹہندے، بڑے بڑے شناور نامور، نمرود بیٹھا ہے نا، کون بیٹھا ہے؟ نمرود، کون بیٹھا ہے؟ اتنے بول دے کہ بڑے میں تے نہیں سمجھ آتی تھوڑی، کون بیٹھا ہے؟ نمرود، تے بڑا آکڑ پھاکڑ وچ، اسی ویندے ہو نا اتنے مطلب بڑیاں بڑیاں دی آکڑاں پھاکڑاں، سمجھ آئی؟ افسراں دیاں بھی آکڑاں پھاکڑاں، سمجھ آئی جی؟ بیٹھا ہے بڑی آکڑ دے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، ہن جا کے رب نو مان لے، اندر میں تے آپ رب ہاں۔ دیکھو نا دنیا دے اندر کیسے کیسے لوگ گزرے نے، کی کہندا میں تے آپ رب ہاں، کہن قال انا احیی و امیت، میں آپ زندہ کرنا میں آپ مارنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اس بے وقوف نال نہ مناظرہ کرنے دی لوڑ نہیں، یہ عقل دا ان ہے، جڑا آندا میں مارنا تے میں زندہ کرنا۔ فرمایا اچھا، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر، فرمایا تو مارنا تو زندہ کرنا، چل ایک اور کام کریے، اینو ایتھے ہی رہن دیے، تو بے وقوف آدمی ہے، عقل دا انا ہے، تیری عقل تکانے نہیں، تو دعویٰ کرنا میں مارنا میں زندہ کرنا،
इत्थे भी लोग आंदे ने फलाना पुत्र देंदा है ते फलाना फलानी शह देंदा है, फलाना फलानी शह देंदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबक दे के टुर गए ने, जा इन्हां जा क्या कि अल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक फात बिहा मिनल मगरिब। ए जिन्हां समझना तेरे ते पुत्र देन वाले ने, जिन्होंने समझना इन्हां दे हाथ दे अंदर कोई खुदाई करदार है, इन्होंने आयाती बिशम्स मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब फबुहितल्लज़ी कफर। इन्होंने आख मेरा रब रोज सूरज किधरों चढ़ांदा है, फरमाया चढ़दे चढ़ांदा है ते लैंदे डुबा देंदा है। फरमाया तू एक दिन इनू लैंदे चढ़ा के चढ़दे डुबा दे, फबुहितल्लज़ी कफर। होन जनाब काफर परेशान हो गया, उहदे कोल जवाब कोई नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुकाबले तुम बाज आया नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा दिते, अल्लाह ने ते बड़ा ही सता लिया है। फरमाया एदा मैं इलाज कर देना वा, एदा मैं इलाज। अच्छा अल्लाह इलाज कर देगा, कर देगा कि कण। फरमाया एक मच्छर नूं अल्लाह हुक्म दिता, ये मुसलमान जड़ा लड़ जाता है ना इसराइल नाल भी एवें नहीं लड़ जाता, उसके अंदर किधरे न किधरे एक ईमान की चंगारी मौजूद है, किधरे ना किधरे एक तौहीद की जड़े ना नूर मौजूद है, किधरे ना किधरे ना उन्होंने पता है कि मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही मदद करने वाला है, वो तां लड़ जाता है इन्हां दे नाल। फरमाया लड़ गया ना हमास इसराइल के नाल, सारे हाथ बन के परेशान ने, सारे मुसलमान हुक्मरान तबका बेचारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान। अल्लाह इन्हां दी परेशानी दूर फरमाए तो अल्लाह उन्होंने मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह उन्होंने मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह तेरे बेशुमार लश्कर ने, अल्लाह तेरे बेशुमार लश्कर ने, अल्लाह तेरियां बेशुमार फौजा ने, जर्रा जर्रा अल्लाह तेरी फौज दा फौजी है, तेरे लश्कर दा फौजी है, हर जर्रा रेत दा भी अल्लाह दा फौजी है। याद रखिया जे, बारिश का हर कतरा अल्लाह का फौजी है। अगर एक बारिश के कतरे दे नाल फरिश्ते की जमात ना होवे ना, तो जिस तरह उत्तों वो डिगदा है ना, सारी जमीन च टोए पै जान, वो ला के आराम दे नाल उन्हें जमीन ते रख के जाता है। अंदाजा करो ना अल्लाह के फरिश्तियां की फौज कितनी वड्डी है, कुछ गिन सकता है कि बारिश के कितने कतरे जमीन ते डिगे। हर कतरे दे नाल एक फरिश्ता जमीन के उत्ते उतरता है, उतर के उस कतरे नूं जमीन के उत्ते रख के जाता है ताकि जमीन का निजाम बर्बाद ना हो जाए। समझ आई? हर कतरा अल्लाह दा फौजी, हर रेत दा जर्रा अल्लाह दा फौजी, हर कंकर अल्लाह दा फौजी, और ये उठान वाले भी मौजूद ने। हुण अल्लाह ताला ने किदी ड्यूटी लाती? एक मच्छर दी। मच्छर नूं क्या उड़ान भर। अच्छा अल्लाह मैं जाना किथे, लैंड किथे करना है, एयरपोर्ट केड़ा है, देखो ना सारा निज़ाम चल रहा है ना पीछे। उड़ान भर, उड़ान भरी। अल्लाह केड़े एयरपोर्ट पे उतरना है? फरमाया रास्ता बड़ा पुरखतर है, खतरे वाला है, सुरंग दे विचों होके गुजरना है। किथों किथों गुजरना है? सुरंग दे विचों होके गुजरना है। हुण जनाब अल्लाह ने जिस क्या नाम, अल्लाह सुरंग कित्थे वे? ऐसे कितने बंदे बैठे हैं, सारे सुरंग लगी है ना, लगी है ना। फिर यह नहीं किया कि आपे ढूंढ जाके, नहीं, फरमाया फलानी सुरंगे अकलो फरासत अता करना, ए मच्छर तेनू मेरा काम है, गुजारना भी मेरा काम है, तो मेरा फौजी है, गुजर जाओ सुरंग दे अंदरों दी। आया नक च दाखिल होया, अल्लाह इत्थे इत्थे जड़ च बहना? फरमाया नहीं, ये वड्डा एयरपोर्ट के अंदर जेड़ा नेकियां दा भी खजाना है ते बुराइयां दा भी खजाना है, नेकियां दा भी खजाना है ते बुराइयां दा भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, दुआ की ये, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका मादिन फिया हुक्मुका अदलुन फिया क़ज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका व अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िका
او انزلتہ فی کتابک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری۔ اللہ قرآن کو میرے سینے کی نور، اللہ اس کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ کیا بنا دے؟ بہار بنا دے۔ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ و نور صدری، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ یہ پڑھنے کے بعد آگے دو کلمے ہیں جو بڑے کمال کے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے۔ پھر کیا دی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ کے دعا منگے گا، اگلے کلمے کی نے وجلاء حزنی، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ میرے غم دور کر دے، اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے۔ کنوں ہوندی یہ دعا؟ بڑی ماشاءاللہ برکت ہوئے، مبارک ہوئے تو ٹھیک ہے نا، مبارک ہوئے تو سارے ماشاءاللہ، تھی قابل مبارک، سد احترام ہو۔ یہ بھی سچ ہے، سچ ہے، سچ بولنا چاہیے بندے، یعنی اے جی ساری صورتحال دینی لحاظ سے نا، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے، اللہ اس بندے دے تمام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اللہ اس بندے دے تمام غم دور فرما دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وعلمتہ احدا من خلقک وانزلتہ فی کتابک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی کیا بنا دے؟ وہ انہاں دے بول دو، ہر تہاڈا ایک کلمہ بولے ہی اللہ نو قبول ہو جائے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اللہ اس قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے، میرے سینے دا نور بنا دے، وجلاء حزنی، تے اللہ میرے غم دور فرما دے، وذہاب ہمی، اللہ میری ساریاں پریشانیاں اپنے فضل عظیم دے صدقے دور فرما دے۔ خدا واسطے کوئی ایسی دعا یاد کر لو جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہون، تے اللہ تعالیٰ میری تواڈی صحیح رہنمائی فرمان واخر دعوانا۔ جان میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی پہلاں تھلے بویا کرو، اندر مسجد دی جگہ ہوندی تسی باہر بہ جاندے ہو تے ٹھیک نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا